السلام علیکم حضرات، ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے جو روایت سنی تھی وہ آج ہی سنی تھی، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس جاتا تھا اور اس کے سامنے جا کر کے یوں کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت، بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس کے احسان کے جواب میں اچھا سلوک کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اچھا کرے، بھلائی کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور بدی کرنے والے کے لیے یعنی برائی کرنے والے کے لیے تو اس کی برائی ہی کافی ہے۔ جو آدمی برائی کرتا ہے سمجھو اس کی برائی ہی اس کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ اب ایسا نہیں کہ کسی نے برا کیا تو ہم اس کے ساتھ برا کریں، نہیں، ہاں کوئی اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن اگر کوئی برائی کرتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، وہ برائی ہی اسے اپنے انتظام تک پہنچا دے گی۔ تو بادشاہ سلامت کو آدمی کہتا ہے کہ برائی اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو، برائی کرنے والے کے لیے تو اس کی برائی کافی ہے۔ ایک شخص کو اس کی جرأت اور بادشاہ کے یہاں اس کے مرتبے پر، کیونکہ وہ جو آدمی بولتا تھا اس کو بادشاہ عزت بہت دیتا تھا، جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا، تو دوسرا ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ منہ پہ بولتا بھی ہے اور بادشاہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، تو دوسرے آدمی کو اس بات پر حسد پیدا ہو گیا، جلن۔ تو اس کے مرتبے پر اس آدمی کو حسد ہوا اور اس نے بادشاہ سے چغلی کی کہ فلاں شخص جو کھڑا ہو کر آپ کے سامنے یہ جملہ کہا کرتا ہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبودار، بادشاہ کا منہ بدبودار ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس کی تصدیق کیا ہے؟ چغل خور نے کہا کہ جب وہ دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو مجھے پریشان نہ کرے۔ اس نے ایک نشانی بتائی کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں جب بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور قریب جا کے کچھ بولتا ہوں تو میں اپنی ناک پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کیوں؟ تاکہ بادشاہ کے منہ کی بدبو مجھے نہ آئے، لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی جو آپ نے کل سنا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، اگر وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔ ایک طرف چغل خور نے بادشاہ کو بھڑکایا تو دوسری طرف اس حق بولنے والے آدمی کو ایسا کھانا کھلایا کہ جس میں لہسون زیادہ تھا۔ حسب معمول دربار میں وہ آدمی پہنچا، بادشاہ نے اسے قریب بلایا، اس نے اس خیال سے کہ کہیں بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بدبو حیران نہ کرے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس نے لہسن کھایا تھا جو ہماری بھاشا میں لہسن بولتے، کیونکہ وہ آپ زیادہ کھا لیں گے تو آپ بولیں گے تو آپ کے منہ سے لہسن کی بدبو آئے گی۔ لہسن ایسے پیاز کا معاملہ ہے، پیاز آپ بہت زیادہ کھا لو تو آپ بولو گے تو آپ کو سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پیاز کھائی ہے اور پیاز کی بو آ رہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہ جو روز بادشاہ کو یہ کہتا تھا کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو اور برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے، اب اس نے سوچا کہ یار میں بادشاہ سلامت کے قریب جاؤں گا اور آج میں نے کھانے میں لہسن زیادہ کھایا ہے، تو اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا، اور وہ اس لیے رکھا کہ میں بادشاہ کو میرے منہ کی بدبو نہ جائے، اس نیت سے۔ اب اس نے اس خیال سے کہ کہیں بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بدبو حیران نہ کرے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کی اس حرکت سے
بادشاہ کو چگل خور کی بات پر یقین آ گیا، کیونکہ اس نے تو جھوٹ بولا تھا دوسرے آدمی نے، لیکن اس کو یقین ہو گیا بادشاہ ہاں یار کل وہ آدمی بتا رہا تھا کہ یہ میرے سے گن کرتا ہے، اس لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے عامل کو خط لکھا کہ جب یہ شخص تیرے پاس میرا خط لے کر پہنچ جائے تو اسے قتل کر دینا۔ یہاں تک کل آپ نے بات سنی تھی، اور اس کی کھال میں گھوس بھر کر ہمارے پاس بھیج دینا۔ جو کھال ہوتی ہے اس کا قتل کر دینا، اس کی کھال نکال لینا، اور اس میں جو گھوس ہم جو گیہوں وغیرہ جو کٹواتے اور اس کے بعد جو نکلتا اس کو بھوسا بولتے، تو وہ گھوس اس میں بھر کر ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ شخص خط لے کر روانہ ہو گیا۔ اب اس کے دل میں تو کچھ تھا نہیں، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت کو، بادشاہ سلامت یہ خط میں کیا لکھا ہے؟ تو وزیر نے کہا تھا کہ اس میں ایسا لکھا ہے کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ حالانکہ اس میں ایسا لکھا نہیں، بلکہ اس میں لکھا تھا کہ یہ آدمی جب تمہارے پاس پہنچے تو اس کو قتل کر دینا۔ جب وہ شخص خط لے کر روانہ ہوا تو راستے میں اسے وہی حاسد یعنی حسد کرنے والا چگل خور ملا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم یہ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لے کر کے جا رہے ہو تمہارے ہاتھ میں، یہ کیا خط ہے، کون سی چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بادشاہ سلامت کا خط ہے فلاں عامل کے نام، اس میں میرے لیے انعام کی سفارش کی گئی ہے۔ اس میں بادشاہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آدمی خط لے کر کے آ رہا ہے اس کو آپ انعام دے دینا، پیسے دے دینا، اور جو بھی انعامات میں اس وقت چلتا ہوں۔ چگل خور کو لالچ آ گئی، اس نے دیکھا کہ ہاں یار یہ چیز اس کو مل جائے گی، تو اس کو لالچ آ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، تمہارے بجائے میں انعام حاصل کر دوں گا۔ کہہ رہا ہوں یہ خط مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ تو اب وہ خط لے کر کے وہ جو آدمی تھا اس کے پاس سے اس نے لے لیا، جس نے یہ سارا معاملہ حسد کے طور پہ اور جلن کے طور پہ تیار کیا تھا، اسی نے وہ خط لیا اور وہ لے کر کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے جیسا کریں گے ایسا بھریں گے، اور حضور کا فرمان ہے کہ جیسا تم بوؤ گے ایسا کاٹو گے۔ ایسے ہر چیز میں یہ چیز ہے۔ زنا کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زنا کیا ہے، زنا کتنا برا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ زنا ایک چکر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ زنا ایک گول دائرہ ہے، ایسے آج تمہارے پاس ہے تو آج گھوم کر کے واپس آئے گا۔ مطلب کیا کہ آج تم کسی کی بہن بیٹی ماں کے ساتھ اگر کرو گے کل گھوم کر کے تمہارے پاس آئے گا۔ مطلب کیا تمہاری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ کیا جائے گا، سرکار کا فرمان۔ یہ ہر چیز ہر گناہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے آپ کرو گے ایسا آپ کو بھگتنا ہے۔ مال حرام آپ کھاؤ، ابھی میں نے آج ہی ایک روایت کی کتاب میں پڑھی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مال حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کے بیوی بچوں میں اتار دیتا ہے۔ بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا اثر اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اور اس کی نسلوں میں اتار دیتا ہے۔ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مان لے اتنا کیسے چھوڑوں گا، میں بنگلہ بنا دوں، یہ بنا دوں، وہ بنا دوں، لیکن اس کا خلاصہ کیا آتا ہے؟ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے بھی ہوں گے کہ بھئی یہ ایسا کرتا تھا، یہ ایسا کرتا تھا، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی برباد ہو گئے۔ اچھا بربادی کے کئی راستے ہوتے، ایسا نہیں کہ سب بنگلہ چلا جائے۔ چین اور سکون یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ آپ یاد رکھیں، چین اور سکون یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس ابد جو کروڑوں کا بھی مکان ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت شاہی ٹھاٹ سے آپ رہتے ہیں تو بھی آپ فقیر ہیں۔ لیکن اگر آپ فقیر ہیں اور آپ کے پاس چین اور سکون ہے تو اللہ نے سمجھا آپ کو بادشاہت نوازی۔ اللہ نے آپ کو کیا نوازی ہے؟ بادشاہت۔ تو چین اور سکون سے بڑھ کے تو کوئی دولت نہیں۔ اور اس کا پتہ دیکھو ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ جیسے میں ہوں، غریب ہوں، چھوٹا مکان ہے یا چھوٹی گاڑی ہے یا ضرورتیں میری مشکل سے پوری ہوتی ہے، تو میں کیا سوچوں گا میرے پاس یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مجھے سکون مل جائے، یہ میری سوچ۔ اور ایک جو بہت مالدار آدمی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، تو وہ کیا سوچتا ہے میرے سے اچھا تو بیچارہ وہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن تو وہ چین اور سکون کی نیند تو سوتا ہے۔ ایک امیر سے پوچھا گیا جو بہت رئیس تھا، اور اس کی تاریخ میں ایسا لکھا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے زمین پہ رہتا تھا
اور 20 گھنٹے وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا. اس کی اتنی سارے بزنس تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، بڑا سکون ہوگا، آپ تو 20 گھنٹے ہوائی جہاز میں سفر کرتے، 4 گھنٹے زمین پہ، آپ کو تو بہت سکون ہوگا. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، جو آدمی دن میں 100 روپے کماتا ہے وہ مجھ سے زیادہ سکون میں ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک نصیحت والی بات نہیں. بہت سارے لوگ غریبی کو بھی ان کے پاس کم ہوتا ہے یا کم انکم ہوتی ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، میرے پاس اتنا ہو جائے تو میرے کو سکون مل جائے، میں یہ کر لوں تو میرے کو سکون مل جائے. نہیں، سکون خود ہی ایک دولت ہے، اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے. دولت سے سکون نہیں آتا ہے، مالداری سے سکون نہیں آتا ہے، جاہ و جلال عزت مرتبے سے کبھی سکون نہیں آتا ہے. سکون ایک دولت ہے. اب وہ دولت کو آپ کو کیسے حاصل کرنا ہے وہ اپنے اپنے دماغ پہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ مال جمع کرنے کے چکر میں مال حرام جمع کرتے ہیں. اب مال حرام جمع کرتے کرتے بہت سارا کر لیتے، لیکن وہ بعد میں اقرار کرتے کہ یار میں کسی کو اس چیز کا مشورہ اب نہیں دوں گا، اس میں سکون نہیں ہے. پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں کسی طریقے کا سکون نہیں. سکون خود ایک دولت ہے. کیا ہے؟ سکون خود ایک دولت ہے، اور یہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. بہت بڑا بنگلہ، کار، گاڑی یہ ہونا ضروری نہیں. ہاں وہ ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو کئی بار بولا آپ اچھا سے اچھا مکان بناؤ، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی لگائی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سکون ہونا بہت بہت ضروری ہے. تو اب وہ جو چغل خور تھا، اس نے اس لالچ میں کہ یہ انعام مجھے مل جائے گا، تو اس نے کہا کہ لاؤ یہ خط میں تم کو پہنچا دیتا ہوں. تو وہ تو بڑا سیدھا آدمی تھا، رائٹ چل رہا تھا، وہ تو بادشاہ کی صحیح تعریف کر رہا تھا. لیکن وہ دوسرے آدمی کو اس کے مرتبے پر اور اس کی عزت پر رہا نہیں گیا. تو اس نے جنن کے طور پہ بادشاہ سلامت کو بھڑکایا. بادشاہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا. اور پھر ادھر جب وہ خط لے کے روانہ ہوا تو راستے میں وہی جلنے والا آدمی ملا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ بھائی یہ خط بادشاہ نے دیا ہے اور اس میں شاید ایسا لکھا ہے کہ فلاں آدمی کو کبھی ہمارا یہ آدمی آ رہا ہے، اس کو انعام سے نواز دینا. لیکن دیکھو گناہ اور اس کی سزا حقدار تک پہنچ جاتی ہے، اور ایسے ہی نیکی اور بھلائی اس کے حقدار تک پہنچ جاتی ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے، آپ گناہ کرو گے تو اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ نیکی کرو گے بھلے کسی نے نہیں دیکھا ہے لیکن اس کی جو جزا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. ایک جگہ میرے آقا کا فرمان میں نے کچھ دن پہلے پڑھا، بہت اچھا تھا کہ جو روزی ہوتی ہے، روزی ہمارا رزق، آقا فرماتے ہیں کہ موت سے بھی زیادہ رفتار میں اپنے مالک کو ڈھونڈ لیتا ہے. جیسے میری روزی ہے، اگر مان لو کہیں ہے تو اس سے بھی اسپیڈ میں وہ روزی مجھے تلاش کر لیتی ہے. تو ایسے سب اسباب اللہ نے بنا کے رکھے، لیکن بندے کو اس پر چلنا ہے، بندے کو اس پر عمل کرنا ہے. تو وہ آدمی چغل خور گنہگار تھا، مجرم تھا. اب حقیقت میں بادشاہ نے قتل کرنے کا آرڈر اس سیدھے آدمی کے لیے جاری کر دیا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ایک نیک آدمی صحیح بات بولنے والا قتل ہو جائے. اب وہ راستے میں وہ چغل خور مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ خط لے کے جا رہا ہوں اور بادشاہ نے مجھے انعام دینے کے لیے اس میں بات لکھی ہے. تو اس کو رہا نہیں گیا، تو کہتا نہیں آپ کہاں جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے، لاؤ یہ خط میں لے کے چلا جاتا ہوں. اب وہ جو آگے والا آدمی تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ خط لے کے کون آ رہا ہے. ایسا بتایا نہیں وہ مفتی صاحب آ رہے، خان صاحب آ رہے، حاجی صاحب آ رہے، ایسا خلاصہ نہیں تھا. یہ جو خط لے کے آدمی آ رہا ہے، کیا لکھا تھا اس میں؟ یہ خط لے کے جو آدمی آ رہا ہے وہاں پہنچے تو اس کو قتل کر ڈالو. اب وہ جناب لالچ میں آ گئے، حسد میں تو پہلے ہی سے تھے، اب لالچ میں بھی آ گئے کہ بھائی انعام اس کو مل رہا ہے، میں لاؤ، میں کیوں نہ لوں، کیونکہ پہلے سے وہ جل تو رہا تھا. تو اس نے کہا لاؤ ایک خط میں دے. تو وہ خط لے کر کے جناب وہ چل پڑے، اور وہ جو سیدھا سادہ آدمی تھا وہ بیچارہ اپنے گھر چلا گیا. آگے سماعت کیجیے. چغل خور کو لالچ آ گئی اور اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو، تمہارے بجائے میں انعام حاصل کروں گا. اس نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کر دیا. وہ آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر کے جاؤ، مجھے تو ایسی کو پڑی، میری مقدر میں ہوگا تو اللہ پاک مجھے. اب اس کے لیے سب سے بڑا انعام اس کی زندگی تھی جو اللہ نے اس کو عطا کر دیا. سمجھ گیا؟ جان بچی تو لاکھوں پائے.
تو اس کے لیے انعام وہ تھا جو اللہ نے عطا کر دیا کہ تیرا انعام یہ ہے کہ تیری جان بغیر قصور کے نہ جائے، اس لیے اللہ نے اس کو جان امان کر دی کہ جا تیری جان، تو اس کا انعام تو دے۔ لیکن اب وہ جو جناب والا تھے حسد کرنے والے، ان کا انعام بھی ان کو لینا تھا، اللہ نے ان کو بھی اس انعام والے راستے پہ کھڑا کر دیا کہ جاؤ آپ اپنا انعام جا کر کے لے لو۔ اب وہ آدمی خط لے کر کے روانہ ہوا، اس نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کر دیا اور چغل خور خط لے کر کے روانہ ہوا اور عامل کے پاس پہنچا۔ عامل بولتے ہیں جو بادشاہ کے حکم پہ نتائج کو انجام دے دے، یعنی کام کرے۔ بادشاہ نے بولا کہ اس کو 500 روپے دے دینا، وہ دے دے گا۔ بادشاہ نے بولا اس کو قتل کر دینا، وہ قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے بولا اس کو پیسے دے کر کے دوسرے ملک روانہ کرنا، یعنی بادشاہ جو کہے اس کے حکم کو ماننے والا جو ایک خاص آدمی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عامل۔ تو وہ خط لے کر کے چغل خور عامل کے پاس پہنچا اور اس نے خط پڑھ کر بتلایا کہ اس میں تجھے قتل کرنے اور تیری کھال میں بھوس بھرنے کا حکم بادشاہ نے دیا۔ وہ خط لے جا کے بتاؤ ایسی بات ہے، میں تو انعام والی بات سمجھ رہا تھا۔ آگے سوال، اب اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے کہا یہ خط میرے لیے نہیں، تم بادشاہ سے رجوع کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ خط تو حقیقت میں نے دوسرے آدمی سے لے کے میں آیا ہوں، اگر تم کو یقین نہ ہو تم بادشاہ سے پوچھ سکتے ہو فون کر کے یا کسی بھی طریقے سے اس زمانے میں جو چلتا ہو۔ تو عامل نے اس کی ایک بات نہیں سنی، اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، بادشاہ نے جو لکھ دیا وہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ کیا کہا بادشاہ نے جو لکھ دیا وہ میرے آخری فیصلہ ہے۔ اس نے ایک بھی بات نہیں سنی اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن مار دی۔ اس کو اس کا انعام مل گیا، اس کو جیسی کرنی کرنی۔ ادھر وہ شخص اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا، کون سا؟ جو نیک آدمی تھا۔ دوسرے دن دربار میں پہنچا، بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور خط کے متعلق پوچھا۔ بادشاہ نے کہا یہ آدمی کو تو ہم نے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا اور واپس آج دربار میں۔ تو بادشاہ نے خط کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، تو اس نے کہا کہ فلاں درباری نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں بادشاہ کا خط اسے ہبہ کر دوں، تو بادشاہ سلامت میں نے وہ خط وہ آدمی کو دے دیا اور وہ لے کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے خط کا مضمون بتایا اور کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو اس میں تمہارے قتل کا حکم لکھا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے خط کا مضمون بتایا اور کہا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، نیز یہ کہ میں گندے منہ والا ہوں، یعنی میرے منہ سے بدبو آتی ہے، چنانچہ میں نے تجھے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے اس الزام کی تردید کی، یعنی بادشاہ کو سمجھایا کہ بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے، میں نے جو منہ پہ ہاتھ رکھا تھا آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے منہ کی بدبو آپ تک نہ آئے میں نے اس لیے رکھا تھا۔ پھر بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں۔ پھر بادشاہ نے بادشاہ کو سمجھایا اور کہا کہ لہسن ملا ہوا کھانا میں نے کھا لیا تھا، اس لیے میں نے اپنا منہ دبایا اور بتلایا کہ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھ لیا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا تم اپنی جگہ بیٹھو، اس نے اپنے کیے ہوئے کی سزا پالی اور تم سچ کہا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے، یعنی برائی کرو گے تو برائی ہی آپ کو ڈبو دے گی، آپ کو اس کے ساتھ برائی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم اپنی جگہ صحیح ہو، تم سچے تھے، نیک تھے، تمہیں تمہارا انعام مل گیا۔